میں اپنی غریب پھپھو کو ہر سال زکوٰۃ کے پیسوں سے 5 لاکھ دیتا۔ اس سال زکوٰۃ دینے گیا تو پھپھو کی جوان بیٹی کو دیکھ کر میں نے اسے اس شرط پر پیسے دیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ جب وہ بچہ پیدا کرے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا تھا اور وہ بانجھ تھی۔ مگر جب سال بعد میری گود میں بچہ آیا تو میں بچہ اٹھائے پہلی بیوی کے پاس گیا، مگر کمرے سے آتی اس کی آواز سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں پچھلے کئی سالوں سے حمل ضائع کرنے والی دوائی کھا کر، بیٹا اب تو تمہیں دوسری شادی کرنا ہی ہوگی، ہمیں اب وارث چاہیے، کوئی تو ہو جو اس اتنی بڑی حویلی کا وارث ہو، جو اس خاندان اقتدار کو سنبھالے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں اپنی بیوی عالیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر وہ بانجھ پن کی اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں کیسے اس کی جگہ کسی اور کو لا سکتا تھا؟ یہ عالیہ سے غداری تھی۔ جیسے میں عالیہ کے وفا کے ساتھ کھیل رہا ہوں، میں نے اس کی معصومیت والے چہرے کو اپنے ذہن میں دہرایا اور میرے دل میں احساس جرم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مگر مجھے صرف ایک وارث چاہیے تھا، اس کے سامنے محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں دل پر ایک مضبوط پتھر رکھ لیا اور ذات کے تمام جذباتی دروازے بند کر دیے۔ پھر مجھے پھپھو جان یاد آئیں اور ان کی بیٹی فرح، وہ دور پار کی پھپھو کی بیٹی تھی جو شہر کی چوکا چوندر سے بہت دور ایک غریب اور خستہ گھال گھر میں رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ عجیب سی سادگی اور غربت کی نمی رہتی تھی۔ وہ آنکھیں جو دنیاوی لالچ سے بالکل پاک تھی، وہ ایک ایسا نرم نشانہ تھی جسے دولت کی طاقت سے آسانی سے خریدا جا سکتا تھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی مجھے اپنے آپ پر گھن محسوس ہوئی، مگر وارث کی ہوس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے پھپھو جان سے رابطہ کیا جو شہر سے بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے ذہن میں کوئی شرمندگی یا پشیمانی نہیں تھی۔ میں نے اپنے تمام احساسات کو عالیہ کی محبت اور خاندان کے بوجھ تلے دفن کر دیا تھا۔ میرے لیے یہ ایک کاروباری ڈیل تھی، جذباتی بندھن کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس میں۔ میری آواز میں کوئی لچک یا شرمندگی نہیں تھی۔ یہ وارث علی شاہ کا لہجہ تھا جو آرڈر دے رہا تھا۔ دوسری طرف پھپھو جان کی ضعیف اور حیرت زدہ آواز آئی، ارے حارث بیٹا، تم نے اتنے سال بعد ہمیں کیوں یاد کیا؟ سب خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے پھپھو جان، میں نے لہجہ مزید سخت کر لیا۔ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے جو میرے خاندان کے مستقبل سے جڑی ہے۔ براہ کرم میری بات کو غور سے سنیا گیا۔ پھپھو کی آواز میں بے چینی جھلکنے لگی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ میرے الفاظ سیدھے اور بے رحم تھے۔ مجھے آپ کی بیٹی فرح سے نکاح کرنا ہے۔ دوسری طرف گہرا سکوت چھا گیا۔ پھر ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی، فرح سے بیٹا، وہ تو ابھی کم عمر ہے اور ہم تمہارے معیار کے لوگ نہیں ہیں۔ معیار کی فکر مت کیجیے۔ میں نے ان کی تذبذب کو فوراً ختم کر دیا۔ معیار نہیں دیکھ رہا، میں صرف وارث دیکھ رہا ہوں، اور میرا مقصد صرف آپ کی بیٹی پورا کر سکتی ہے۔ میں نے معاملے کی تلخ حقیقت کو ان کے سامنے رکھا۔ شرط صرف ایک ہے، مجھے صرف وارث چاہیے۔ یہ نکاح عارضی ہے، میں اسے 20 لاکھ روپے دوں گا، ایک کثیر رقم جو اس کی غربت ساری مشکلیں ختم کر دے گی۔ جس دن مجھے وارث ملا وہ یہ گھر چھوڑ دے گی اپنے سارے خوابوں اور خواہشوں کے ساتھ۔ میں نے یہ سب بہت بے حسی سے کہا، جیسے کوئی بازار میں سودا کر رہا ہو۔ 20 لاکھ پھپھو جان کی آواز میں حیرت اور لالچ کا ملا جلا احساس تھا۔ مگر حارث بیٹا، وہ تو تمہاری بیوی ہوگی، کیا تم اسے طلاق دے دو گے؟ یہ طلاق نہیں، معاہدے کی تکمیل ہوگی، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ وہ وارث دے گی، میں پیسے دوں گا، معاملہ برابر ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کی آنے والی زندگی کی مالی پریشانیاں ختم کرنی ہے اور مجھے اپنے خاندان کی لکیر آگے بڑھانی ہے۔ میں نے ان کے سامنے غربت کا حال پیش کیا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری پیشکش ٹھکران نہیں سکیں گے، کیونکہ غربت کی زنجیریں رشتے کے احساس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے پھپھو جان، ہاں یا نہیں؟ میں نے انہیں وقت نہیں دیا۔ پھپھو کی آنکھوں میں پہلے ہچکچاہٹ تھی، ان کی ممتا انہیں روک رہی تھی، مگر پھر پیسوں کی چمک دکھائی دی، وہ چمک جو ان کے تمام مسائل کا حل تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک غیر یقینی فیصلہ تھا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے آنسو پونچھے اور دل پر پتھر رکھ کر کہا، مجھے منظور ہے، فرح تمہارے لیے قبول ہے۔ غربت ایک کڑوی حقیقت ہے جو بڑے بڑے رشتے اور انسانی وقار کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا، میرے نکاح کی رات حویلی کی رونقیں
اپنے عروج پر تھی، مگر میرے دل میں ایک ماتم برپا تھا۔ فرح کی ایک سفید سہمے ہوئے کبوتر کی طرح میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا حسین مگر معصوم چہرہ کسی قربانی کے لیے تیار کی گئی نازک تتلی جیسا تھا۔ اس کی بڑی معصوم آنکھیں میرے چہرے پر جم گئی، جیسے میری سرد میری کی وجہ تلاش کر رہی ہوں۔ اس بے رحمی کی وجہ جو اس نے پہلی نظر میں مجھ میں محسوس کی تھی، اس نے شادی کے وہ رومانی خواب دیکھے ہوں گے جو ایک عام لڑکی دیکھتی ہے، اور میں بے رحم حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے گہرا و سخت سانس لیا اور اپنی عالیہ سے وفاداری کو یاد کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے رشتے کی غلط فہمی کو فوراً ختم کرنا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور میرے لفظ اس کے نازک وجود پر تیزاب کی طرح گرے۔ دیکھو، میرے لہجے میں کوئی مٹھاس، کوئی نرمی نہیں تھی، صرف سرد کرختگی تھی۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہے، تمہاری احساسات، تمہاری محبت، تمہاری خواہش، ان سب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ حویلی، یہ رشتہ، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ مجھے صرف وارث چاہیے، تمہیں صرف 20 لاکھ اور گھر کی ایک چھت۔ میں نے اسے سخت ترین وار کیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے اس میں۔ اس کی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں چھلک اٹھیں، اس نے پلکیں جھکائیں اور اس کے چہرے پر ایک ایسا درد آیا جو مجھے چبھن دے گیا۔ میں فوراً بیزار ہو گیا۔ اپنے الفاظ کی کڑواہٹ نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ یہ درد کی سسک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت مجتمع کی جو شاید اس کی معصومیت کی آخری ڈھال تھی، اور چپکے سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں امید کی مدھم سی کرن تھی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میرا دل یکدم زور سے دھڑکا، میرے پختہ ارادے کی دیواروں میں شگاف پڑنے لگا۔ میں نے خود پر سختی سے قابو کیا، فوراً عالیہ کی حسین اور وفادار تصویر کو دل میں دہرایا۔ میں صرف عالیہ سے محبت کرتا ہوں، میں نے بے رحمی سے کہا۔ تم صرف ایک ذریعہ ہو، ایک ضرورت، تمہاری جگہ میرے دل میں نہیں، حویلی کے ایک کونے میں ہے۔ میں نے اس کے حسین اور حیرت زدہ چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ پیلے پڑتے ہوئے، اس کی آنکھیں چھلکتی خشک ہو گئیں، جیسے کسی نے اس کے زندہ خواب کو توڑ دیا ہو۔ اس کے چہرے پر ہراس اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی جو تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے معصوم پرندے کے پر توڑ دیے ہوں۔ میں نے فوراً اس سے دوری اختیار کی، جیسے اس کا معصوم لمس میرے پختہ ارادے کو ڈگمگا دے گا۔ میں نے اپنی سرد نگاہیں اس پر جمائیں اور وہ فوراً چارپائی کے کونے میں سمٹ گئی۔ خوف اور عزت نفس کے ٹکرانے سے تتلی کی طرح کانپتی ہوئی اس کی ہمت، خواب اور امیدیں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ مگر جب وہ سمٹ رہی تھی تو میرے دل میں ایک اتھل پہ اتھل شروع ہوئی۔ آیا یہ کیسی لڑکی ہے؟ یہ آنکھیں اتنی معصوم کیوں ہیں؟ یہ غیر مشروط اطاعت کیوں ہے؟ اور یہ لمس جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے محسوس کی، اتنا پاکیزہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے جذبات کو سختی سے کچلا اور بستر کی دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں نے اپنے آپ کو تیز آواز میں یاد کرایا، عالیہ، میری محبت ہے، یہ تو صرف ایک سودا ہے، ایک عارضی پل جس کے بعد اصل منزل آئے گی۔ مگر اس معصوم وجود کی خاموش سسکیوں نے اس رات میری نیند اور سکون کو چھین لیا تھا۔ گزشتہ رات جو سرد معاہدہ میں نے فرح کے معصوم وجود پر تھوپ دیا تھا، اس کا بوجھ میرے ضمیر پر تھا، مگر میں نے اسے فوری طور پر رد کر دیا۔ مجھے اپنی سخت دلی کو برقرار رکھنا تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو فرح بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی غیر موجودگی سے کمرے میں غیر معمولی خالی پن ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے سے اندر داخل ہوئے اس کا چہرہ ہلکا زرد تھا، جو گزشتہ رات کی بے خوابی اور اذیت کی نشاندہی کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید وہ ٹوٹنے کے بعد جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، یا شاید صرف اپنا فرض نبھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ایک مدھم سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو فوراً میرے کرخت چہرے کو دیکھ کر ختم ہو گئی۔ آپ کے لیے چائے بنا لائی ہوں، اس نے دھیمی ڈرتی ہوئی آواز میں کہا۔ چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپا۔ یہ کانپنا بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کس قدر خوفزدہ تھی۔ میرے دل میں ایک لحظاتی نرمی آئی، وہ بے اختیار سی تھی، ایک فطری انسانی رد عمل، مگر میں نے فوراً اپنے سخت ارادے کی دیوار کھڑی کر لی۔ میں نے اپنے ذہن میں عالیہ کا چہرہ اور وارث کی ضرورت کو یاد کیا۔ یہ احساس میرے مشن کو خراب کر سکتا تھا۔ میں نے خود کو تنبیہ کی، شکریہ،
میں نے بے رحمی سے کہا اور اخبار پڑھنے لگا۔ میں نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ یہاں خواہ مخواہ موجود ہو، ایک ایسا اضافی ساز و سامان جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میرے اس رویے سے وہ پھر سے ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر ہراس کی ایک اور لہر دوڑ گئی اور وہ خاموشی سے ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کب تک اپنی عزت نفس کی قربانی دے گی، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا سہم جانا مجھے اندر سے چبھن دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک معصوم روح کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، مگر عالیہ کی محبت کی قسم اور خاندان کے وارث کی ضرورت نے مجھے اندھا اور ظالم بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی بے چینی چھپانے کے لیے اخبار کی ورق گردانی تیزی کر دی۔ میں نے اسے کوئی ذاتی کام نہیں بتایا تھا، نہ ہی کوئی خاندانی ذمہ داری دی تھی، تاکہ وہ اپنے معاہدے کی حدود میں رہے۔ ایک دوپہر میں حویلی کے وسیع باغ میں بیٹھا تھا، سورج کی روشنی سبزے پر نرمی سے پڑ رہی تھی۔ میں اپنے پلاٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ وہاں آئی۔ اس نے جامنی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی سفید رنگت پر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے گھنے کالے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ انتہائی حسین اور سادہ لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی میں ایک عجیب کشش تھی۔ رات کے کھانے کے لیے پوچھنے آئی تھی۔ اس نے سر جھکائے کہا۔ اس کی آواز میں مٹھاس اور شائستگی تھی جو میرے کرخت لہجے سے بالکل برعکس تھی۔ اس نے ہمت کر کے میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھا اور میں نے فوری طور پر اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ میں نے جان بوجھ کر غصے سے کہا، میرا مقصد اسے ڈرا کر بھگانا تھا۔ تم ہر وقت میرے آس پاس کیوں گھومتی رہتی ہو؟ کیا تمہیں ایک بار بتائی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے تنہائی پسند ہے؟ اور ہاں، کھانے کا بندوبست تو ملازمین کر لیں گے۔ میرے الفاظ زہر کی طرح تھے۔ میں اسے خوش فہمی کی کوئی گنجائش نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جیسے دل ہی دل میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھری، مگر وہ ضبط کر گئیں۔ وہ تھتھلاتی ہوئی، میں جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا کہہ کر تیزی سے پیچھے مڑ گئی۔ میں نے اس کی اچانک روانگی کو دیکھا اور ایک لمبی سسکی میرے دل سے نکلی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ کتنی معصوم اور بے قصور ہے اور میں اسے برے سلوک سے نواز رہا ہوں۔ اگلے دن وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ جب میں پانی لینے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ تیزی سے کسی چیز میں مصروف ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ گرم پانی سے جل گیا۔ اس کی دبی ہوئی چیخ نکلی جو درد سے زیادہ صدمے کی آواز تھی۔ ملازمہ نے فوراً برف پکڑانے کی کوشش کی، مگر میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھے۔ میری ساری سخت دلی ایک لمحے میں پگھل گئی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا نرم اور دہکتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میرے پورے وجود میں ایک برقی لہر دوڑ گئی۔ یہ لمس اتنا تیز اور جاندار تھا کہ میرے کنٹرول کا سارا نظام درم برہم ہو گیا۔ میں نے حیرت اور اضطراب سے اس کی طرف دیکھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میں نے نرمی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں ڈانٹا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے خود ہی فرسٹ ایڈ کٹ سے مرہم ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اس کا خیال بھی رکھ سکتا ہوں یا فکر بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ پر مرہم لگایا، ہمارا فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کی بڑی بھیگی ہوئی غلافی آنکھیں عجیب سی چمک کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرا دل بے چین ہو لگا۔ یہ کیسا روگ تھا جو مجھے غیر ارادی طور پر اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا؟ میں نے خود کو خطرہ میں محسوس کیا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا اور خود کو اس سے دور کیا۔ میں نے اپنے کنٹرول کو بحال کرنے کے لیے فوراً سرد لہجہ اختیار کیا۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ یہ گھر میں میرا وارث لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تمہاری ہر لاپرواہی ہمارے معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میرا دل آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا تھا، مگر میں نے ظاہری طور پر خود کو سخت کر لیا۔ میں صرف عالیہ سے محبت کرتا ہوں، صرف عالیہ سے۔ میں نے اپنے اندر عالیہ کی قسم کھائی، مگر یہ حسینہ کی معصومیت میرے جذبات کو کمزور کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایک بار پھر اسے تنہائی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ ہمارے نکاح کو چند ہفتے گزر چکے تھے، وہ ہفتے جو میرے لیے برسوں کی طرح بھاری تھے۔
میں نے خود ساختہ فاصلے کی ایک سفید دیوار کھڑی کر دی تھی جس کے پیچھے عالیہ کی محبت اور وارث کی ہوس تھی، اور اس دیوار کے سامنے فرح تھی۔ میرا سرد رویہ اور سخت لب و لہجہ فرح کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا، مگر اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اس کی خاموشی اور صبر مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسا بے زبان آئینہ تھی جس میں مجھے اپنی ظالمانہ شخصیت کا عکس صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے سہولت اور تحفظ دیا تھا، مگر انسان بن کر عزت نہیں دی تھی۔ میں جب بھی حویلی میں داخل ہوتا وہ یا تو کچن میں ملازماؤں کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی ہوتی یا اپنی چارپائی پر سادہ لباس میں کسی پرانے کپڑے پر کڑھائی کر رہی ہوتی۔ وہ ایک چھوٹے پرندے کی طرح تھی جو قید میں ہو پر پھڑ پھڑانے کی ہمت بھی نہ کرے، اور میں ظالم شکاری خود کو وارث کی ضرورت کے نام پر تسلی دیتا۔ میں نے کبھی اسے میز پر بیٹھ کر کھانے کی دعوت نہیں دی، نہ کبھی اسے اپنے کمرے میں بلایا جہاں عالیہ کی تصویریں آویزہ تھیں۔ میں اسے رشتہ نہیں ایک مجبوری سمجھتا تھا۔ ایک شام باہر زوردار بارش ہو رہی تھی۔ حویلی کے پرانے حصے میں کمرہ تھا جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ کمرے میں اچانک بجلی چلی آئی اور گھپ اندھیرا چھا گیا۔ سارا ماحول خوفناک ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے فرح خوف سے سسک کر پیچھے ہٹی ہے۔ اس کی تیز سانسوں کی آواز اندھیرے میں واضح سنائی دی۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکن کو محسوس کیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات مجھے پھپھو نے نکاح سے پہلے بتائی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے۔ میں نے شعوری کوشش نہیں کی تھی، یہ فطرت کا جبر تھا۔ میں نے اندھیرے میں اس کا ہاتھ تلاش کیا اور فوراً اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور لرزتا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرے ہاتھ کا لمس اسے ملا، اس نے سکون کا گہرا سانس لیا، وہ سانس جو دیر تک رکی ہوئی تھی، اور فوراً میرے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا جیسے یہ اس کی واحد پناہ گاہ ہو، جیسے وہ ڈوبتے ہوئے مجھے تنکے کی طرح تھام رہی ہو۔ اندھیرے نے ایک عجیب سما باندھ دیا۔ میرے پورے وجود میں جھنجھناہٹ ہوئی، اس کی خوشبو، اس کے ڈرے ہوئے دل کی دھڑکن جو میرے قریب سنائی دے رہی تھی، سب مجھے اس کی طرف کھینچ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو بھلا دیا۔ ڈرو مت، میں نے ایسگی سے کہا۔ میری آواز خود میرے لیے حیران کن اور نرم تھی، جیسے گہرا راز فاش ہو رہا ہو۔ میں یہی ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میرا ہاتھ چھوڑا، مگر اس کے جسم کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی خوف میں ہے۔ اس نے ہمت کر کے مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ ہمیشہ ایسے اچھے کیوں نہیں رہتے؟ اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا معصوم سوال تھا جو میرے ظالمانہ رویے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ اس سوال نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ میں چونک اٹھا۔ یہ خطرناک لمحہ تھا۔ اگر میں نے اپنی نرمی کو برقرار رکھا تو میں محبت کی بھول بھلیوں میں کھو جاؤں گا۔ میں فوری طور پر پیچھے ہٹا، جیسے اس کے پاکیزہ لمس میں کوئی آگ لگی ہو جو مجھے جلانے لگی ہو۔ میری شخصیت سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے فرح، میں نے غصہ اور پچھتاوا چھپانے کی کوشش میں تلخی سے کہا۔ میں تمہارا صرف شوہر معاہدہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جذبات اور احساسات اس معاہدہ کا حصہ نہیں۔ بجلی اچانک واپس آ گئی، اور روشنی کے ساتھ ہی میرے اور اس کے درمیان وہ جذباتی رشتہ جو اندھیرے نے جوڑا تھا ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ اس کا چہرہ پھر سے اداس ہو گیا اور وہ ٹھنڈی پڑ گئی جیسے کسی نے دل کی روشنی بجھا دی ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو جھلملا کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر میرے اندر شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے ایک غریب اور معصوم لڑکی کو شاندار زندگی دینے کا وعدہ کر کے اسے عزت نفس کی اذیت دے رہا تھا۔ میں نے خود کو گھٹیا محسوس کیا، اور مگر ندامت کا احساس اولاد کی ضرورت سے کم تھا۔ میں نے اگلے لمحے اپنے غصے کا رخ ڈانٹ کی طرف موڑا تاکہ وہ یہ رونا دھونا بند کر دے۔ یہ رونے دھونے کا ڈرامہ مت کرنا میرے سامنے، تم نے خود یہ سودا منظور کیا ہے۔ مجھے احساس جرم دلانے کی کوشش مت کرو۔ میں صرف عالیہ کا ہوں اور کسی کا نہیں۔ اس نے آنسو چپکے سے صاف کیا۔ اس کا معصوم سر جھک گیا۔ جی، اس نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے اس کے پاس مدافعت میں کوئی قوت نہ ہو۔ اس کا یہ غیر مشروط سر جھکا لینا مجھے مزید ظالم بنا گیا۔ میں نے غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا، مگر دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر میں نے دیکھا وہ رو نہیں رہی تھی، بس بے بسی سے اس معاہدے کو تک رہی تھی جو اس نے پیسوں کے عوض کیا تھا۔ اور مجھے معلوم تھا میرے اندر عالیہ اور فرح کی محبت کے درمیان ایک جنگ شروع ہو چکی تھی جو میرے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔
یہ جذباتی کشمکش میری روح کو ہر روز تھوڑا تھوڑا مار رہی تھی۔ میری زندگی دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک طرف عالیہ کی یادیں اور خاندانی وارث حاصل کرنے کا جنون، اور دوسری طرف فرح کی خاموش معصوم موجودگی جو میرے سارے منصوبے کو ایستا ایستا کھوکھلا کر رہی تھی۔ یہ ایک خطرناک تضاد تھا۔ میں ظاہری طور پر عالیہ کا وفادار تھا، مگر باطنی طور پر فرح کے خاموش صبر نے میرے دل پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ میں اس غیر ارادی کشش سے غصے میں تھا۔ میں جب بھی فرح کو دیکھتا اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی پہلی محبت عالیہ کی جھلک دکھائی دیتی، وہی گہرائی اور وہی پاکیزہ چمک، مگر فرح کی آنکھوں میں مجبوری اور سوال تھا، ایک بیچا ہوا سوال، جبکہ عالیہ کے آنکھوں میں ہمیشہ بے پناہ محبت اور اپنائیت ہوتی تھی، ایک بے لوث ملکیت کا احساس۔ میں جانتا تھا کہ فرح غربت کی مجبوری میں میرے ساتھ تھی، مگر اس کا بے ساختہ دل اس معاہدے کو ماننے سے انکاری تھا۔ ایک دوپہر میں کام سے جلدی لوٹا، میں نے سوچا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں ہوگی، مگر میں نے اسے لاؤنج میں ایک نرم صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس حویلی میں خاموش سایہ بن کر رہتی تھی۔ اس کا یوں آرام سے بیٹھ کر کتاب پڑھنا مجھے چونکا گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ناول پڑھ رہی تھی جس کا سر ورق بھی عشق اور جدائی سے متعلق تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ یہ عورت محبت کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی حقیقت صرف ایک سودا تھی، ایک تجارتی لین دین۔ اسے اپنی حد کیوں نہیں یاد رہتی؟ میں قدم گھسیٹتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میری آنکھوں میں سخت غصہ تھا۔ یہ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب جھٹکے سے لے لی۔ میرا لہجہ اتنا تیز اور درش تھا کہ وہ حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ڈر کر اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف واپس آ چکا تھا۔ کہانی ہے، مجھے اچھی لگی، میں نے پہلے ایسی کتابیں کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں ایک وضاحت دی۔ کہانی؟ میں نے کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہاری زندگی کوئی کہانی نہیں ہے فرح، یہ ایک سخت حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ تمہیں یہ فضول خیالی چھوڑ دینی چاہیے۔ میں نے کتاب کو غصے سے ٹیبل پر پھینکا، جس سے ایک تیز آواز پیدا ہوئی۔ تمہیں ہمیشہ اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنی حیثیت مت بھولو۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ بغاوت کی ایک چمک تھی۔ میری حد صرف وارث دینا ہے، یہی نا؟ اس نے عجیب سی جرأت کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ایک تلخی بھی تھی، جیسے اس نے اپنا دل کا سارا کڑواہٹ ان الفاظ میں نکال دیا ہو۔ اور میں اپنی حد کو مانتی ہوں، آپ کیوں بار بار مجھے یاد دہانی کراتے ہیں؟ اس کا یہ سوال میرے غرور کو چیلنج کر گیا۔ اس نے میرے حارث علی شاہ ہونے پر سوال اٹھایا تھا۔ میرے اندر کا جنون جاگ اٹھا۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ میں نے زور سے کہا، سنو، تمہاری قسمت میں صرف اتنا ہے کہ تم اس گھر کو وارث دو اور پھر اپنا حصہ لے کر خاموشی سے چلی جاؤ۔ اس کے بعد تمہارا یہاں کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ جذباتی ٹکراؤ ایک لمحے میں قربت میں بدل گیا۔ میرے ہاتھ کا غصے بھرا لمس اور اس کی پریشان کن خوبصورتی جو اس کے چہرے پر ہلکے گلاب کی طرح چھائی تھی، مجھے دیوانہ بنا رہی تھی۔ جیسے میرے اندر کا سکون ٹوٹنے لگا ہو، میرے جذباتی بند ٹوٹنے لگے تھے جب میری آنکھیں اس کی سم گئیں آنکھوں میں جھانکی، تو اس کی معصومیت میں میرے اندر طوفان برپا کر دیا۔ مجھے عالیہ کی یادیں یکدم دھندلی ہوتی محسوس ہوئیں۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اس کے بازو سے ہاتھ کھینچ لیا، جیسے یہ احساس ہی میرے لیے ناگوار ہو گیا ہو۔ تمہاری ہر حرکت مجھے بیزار کرتی ہے فرح، میں نے جھوٹ بولا، مگر میرے چہرے پر ہونٹوں پر آتی کپ کپی چھپا نہ سکا۔ یہ جھوٹ میرے دفاع کا آخری قلعہ تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تو صرف عالیہ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے نفرت ہے تمہاری اس سادگی سے جو مجھے کمزور کرتی ہے اور مجھے اپنے راستے سے ہٹا رہی ہے۔ میرا یہ ظالمانہ اعتراف سن کر وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے ہلے۔ اس نے دبی دبی سسکیاں لی جیسے اس کا دل پھٹ رہا ہو۔
میں نے اس کے ذات کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل لرز گیا۔ میں نے اپنے قدموں کو بوجھل محسوس کیا، وہ ٹوٹ چکی تھی اور اس کی اذیت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے ایک بار پھر عالیہ کا چہرہ یاد کیا اور خود کو سخت کر لیا۔ میں کمرے سے جاتے ہوئے دروازے پر رک کر آخری وار کیا۔ میرے الفاظ موت کے پروانے کی طرح تھے۔ یاد رکھنا، میں نے سردی اور نفرت سے کہا، مجھے تم سے صرف بچہ چاہیے، بچہ اور کچھ نہیں۔ جس دن تم مجھے وارث دو گی، اسی دن میں تمہیں اس گھر سے نکال کر اپنی پہلی بیوی کو لے آؤں گا، جو بدقسمتی سے ماں نہیں بن سکی، مگر اب تمہاری وجہ سے اس کی کوکھ بھر جائے گی۔ میرا مقصد تھا کہ وہ ساری امیدیں چھوڑ دے اور معاہدے کی حقیقت کو قبول کر لے، مگر جب میں دروازے سے نکلا تو میں نے اپنے ہی ہاتھ کی کپکپی کو محسوس کیا اور میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی، فرح تم میری جنگ میں کیوں قربان ہو رہی ہو؟ یہ احساس جرم اور کھنچاؤ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں ظالم بن چکا تھا، مگر میرے اندر کا انسان ابھی بھی زندہ تھا۔ گزشتہ جذباتی کشمکش کے بعد میں نے خود کو مزید سخت کر لیا تھا تاکہ فرح کی معصومیت میرے ارادوں کو کمزور نہ کرے۔ میری زندگی کا طویل انتظار ختم ہونے کو تھا۔ چند ہفتے پہلے ڈاکٹر نے تصدیق کر دی تھی کہ فرح حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر میں نے گہرا اطمینان بخش سانس لیا، جیسے فتح کا پہلا قدم رکھ دیا ہو۔ خاندانی دباؤ اور عالیہ سے کیا گیا وعدہ سب پورا ہونے والا تھا۔ یہ لمحہ جذباتی ہونا چاہیے تھا۔ میں خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر میرے لیے یہ صرف مقصد کا حصول تھا۔ میرے شجرے کا وارث مل رہا تھا، میری ذمہ داری پوری ہونے جا رہی تھی اور میں جلد ہی معاہدہ ختم کر سکتا تھا۔ میں نے فرح کی طرف دیکھا، وہ کمرے میں موجود تھی اور اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرنور لگ رہا تھا۔ شاید ماں بننے کی فطری خوشی اس کے معصوم وجود پر حاوی تھی۔ وہ فطری طور پر خوش تھی، جبکہ میں مصنوعی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ مگر میری سرد نگاہیں اس کی طرف پلٹیں۔ میں نے اسے غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا تھا۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گی، میں نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ میری آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ہمارے مقصد کا پہلا حصہ پورا ہو گیا ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ اس کا مطلب رشتے میں تبدیلی ہے۔ یہ صرف ایک وارث ہے، یہ بچہ اس خاندان کی ضرورت ہے، تمہاری یا میری خواہش نہیں۔ وہ میری بات سن کر فوراً سر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو ٹوٹے ہوئے خواب کا عکس تھا، مگر اس نے اپنے جذبات کو مضبوطی سے قابو میں کر لیا۔ اس نے ایک لکھے ہوئے معاہدے کی حیثیت کو قبول کر لیا تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں وارث صاحب، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، فرح کے وجود میں تبدیلی آتی گئی۔ اب میں اسے زیادہ تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ میرے اندر وارث کی حفاظت کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ میں نے اولاد کی فکر میں پہلی بار اس کے لیے ہسپتال میں چیک اپ کا بندوبست کیا تاکہ بچے کی صحت یقینی ہو سکے۔ میں نے اسے نئی خوراک اور آرام کے لیے ملازمہ لگا کر دی، مگر یہ سب میں والدینہ شفقت سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے طور پر کر رہا تھا، جیسے کوئی اپنی قیمتی چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے، جیسے وہ عارضی طور پر استعمال کر رہا ہو۔ میں نے اسے اخراجات کی حد بتا دی تھی تاکہ وہ حدود میں رہے۔ ایک دن وہ حویلی کی پرانی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے تھوڑی لڑکھڑا گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ خوف ذاتی نہیں تھا بلکہ وارث کے کھو جانے کا خوف تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے تھاما۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف تھی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میرے لہجے میں فکر تھی جو فوراً غصے کے لبادے میں چھپی۔ میں نے خود پر کنٹرول کیا کہ میرے الفاظ میں محبت نہ جھلک جائے۔ تمہیں کوئی چوٹ آ گئی تو وارث کو کچھ ہوا تو تم نے کیا سوچا ہے کہ یہ تمہارے اپنے جذبات ہیں؟ اس نے حیرت اور شکریہ ملی جلی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چھوٹی سی کرن ٹمٹمائی۔ آپ کو میری کتنی فکر ہے؟ میں اپنا اور اس بچے کا پورا خیال رکھوں گی، اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ پر غصہ آیا کیونکہ یہ میرے سخت ارادے کو پگھلا رہی تھی۔ یہ غلط فہمی پیدا کر رہی تھی کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ فکر تمہاری نہیں، اس بچے کی ہے۔ میں نے جھٹکے سے اسے سہارا دیا اور فوری فاصلہ اختیار کیا۔ میں نے سچائی کا کڑوا گھونٹ اسے پلانا چاہا۔ تمہیں حقیقت یاد رکھنی چاہیے فرح، میں نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ میں صرف عالیہ سے محبت کرتا ہوں، مگر عالیہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بچہ ہمارا نہیں، یہ عالیہ اور میرا ہے۔ میں نے تمہارے سے اسے چوری کیا ہے تاکہ عالیہ کی کوکھ بھر جائے۔ تم صرف خالی برتن ہو۔ میں نے تکلیف
دا سچ بولا۔ یہ سن کر فرح کا چہرہ مکمل طور پر سفید پڑ گیا۔ اس کی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جم گئیں، جیسے وہ میرے انسانیت کا آخری حصہ تلاش کر رہی ہو۔ اس کی روح میری باتوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ اس نے آنسو نہیں بہائے، بس خاموشی سے اپنا سر ہلایا۔ اس کا یہ غیر متوقع خاموش صبر میرے دل کو ایک بار پھر چید کر گیا۔ اس کی معصومیت کی طاقت میری سنگ دلی سے زیادہ تھی۔ وہ چپ چاپ میرے ظلم کو قبول کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو مجبوراً مضبوط کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک اچھی روح کو تباہ کر رہا ہوں، مگر عالیہ کی محبت اور خاندان کا وارث میری آنکھوں پر پٹی باندھ چکے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اپنے آپ سے کہا، صرف 9 ماہ کا معاہدہ ہے، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بچے کی خوشبو اس گھر کو معطر کر دے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے آنے والے دنوں کی بے چینی کو گہرے سانس میں چھپا لیا۔ میرے تکلیف دہ اعتراف کے بعد بھی فرح نے حوصلہ نہیں ہارا، مگر حمل کے مہینے تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس کی جسمانی حالت بدل رہی تھی اور اس کی ذہنی کیفیت بھی زیادہ خاموش اور اندرونی ہو چکی تھی۔ فرح اب کمرے میں زیادہ خاموش رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ اور ممتا کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی، شاید وارث سے خاموش گفتگو میں مصروف ہو۔ اس کی یہ ممتا مجھے ایک عجیب سی ندامت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اب برے رویے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرا ظالمانہ رویہ بچے کی صحت کو متاثر کر سکتا تھا، مگر میری سرد مہری برقرار تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتا مگر ہمیشہ مناسب فاصلہ برقرار رکھتا اور کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا تھا۔ میری نگاہیں صرف اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر ٹکی رہتی۔ میں صرف وارث کی صحت کا پوچھتا تھا۔ میں نے اس کے کھانے پینے کے اوقات مقرر کر رکھے تھے، جیسے وہ انسانی قیمتی مشین ہو جو میری مرضی سے چل رہی ہو۔ ایک رات کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ سوتے میں تکلیف میں کرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور اور پریشان تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے بستر سے کروٹ لی اور اس کی طرف دیکھا۔ میرے اندر بے اختیار ایک جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً انکار کرنے کی کوشش کی، مگر ایک اندرونی آواز نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور مجھے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ورزش کی یاد آئی جو رات کو سکون کے لیے بتائی گئی تھی۔ میں نے ہمت کرے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی کوکھ پر رکھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھے پہلی بار اس بچے کی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ ننھا سا وجود جو اندر موجود تھا جیسے میرے لمس کا جواب دے رہا ہو۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا، ایک ایسا احساس جس نے میرے اندر کے سخت رویوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے میں سب کچھ بھول چکا ہوں، عالیہ کی محبت، وارث کی ضرورت، سب کچھ میرے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی جو بے غرض اور سچی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سکون محسوس کیا۔ اس کا ہاتھ آہستگی سے میرے ہاتھ پر آیا اور اس کے چہرے پر پہلی بار گہرا سکون نظر آیا۔ وہ بے خبر تھی کہ میرے اندر کیا چل رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے عالیہ کا وعدہ اور میرے الفاظ یاد آئے۔ یہ بچہ میرا اور عالیہ کا تھا۔ میں فرح کو جذباتی سہارا نہیں دے سکتا تھا کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، جیسے کسی دہکتی آگ کو چھو لیا ہو یا جیسے کسی مقدس چیز کو ناپاک کر دیا ہو۔ تمہیں اگر درد ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں نے تند اور بیزاری سے کہا۔ میری آواز میں جھوٹا غصہ تھا۔ ملازمہ کو بلا لو، میں تمہارا ذاتی ملازم نہیں بن سکتا، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے غصے کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ فرح نے چونک کر آنکھیں کھولی اور مجھے نزدیک پایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ میں اس کے پاس تھا اور شاید ایک چھوٹی سی امید بھی کہ میں بدل چکا ہوں۔ آپ نے میرا خیال رکھا، شکریہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کے خالص شکریہ نے میرے احساس جرم کو مزید بڑھا دیا۔ میں فوراً بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا جسم شدید اضطراب میں تھا۔ تمہارا یہ شرمندہ لہجہ مجھے نفرت دلاتا ہے۔ فرح، میں نے بے جا ڈانٹ پلائی۔ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ یہ ذمہ داری ہے، احساس نہیں، یہ مالک کی نگرانی ہے، شوہر کی شفقت نہیں۔ میری ڈانٹ سن کر اس کا معصوم چہرہ پھر سے مرجھا گیا۔ وہ چارپائی کے دوسرے کونے میں سمٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت واپس آ گئی۔ وہ میری سرد مہری کی وجہ جانتی تھی، مگر اس بے جا ڈانٹ نے اسے مزید تکلیف دی۔
میں نے یہ ظالمانہ رویہ اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ پھر سے ڈر جائے اور مزید قربت کی کوشش نہ کرے۔ میں اسے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے خوفزدہ تھا۔ میرے اندر کی محبت اور نفاست میری ساری سنگ دلی پر حاوی ہونے لگی تھی۔ میں نے بے چینی میں اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بادل چھٹ چکے تھے مگر میرے دل کا آسمان ابھی بھی طوفانی تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا 9 ماہ کا سفر تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ آخری چند ہفتے ہیں، اس موسومیت کے فریب میں مت آنا، مگر تم آزاد ہو جاؤ گے اور عالیہ ہمیشہ تمہاری ہوگی، وارث تمہارا سودا مکمل ہو جائے گا۔ میں نے سخت ارادے کے ساتھ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میرے سخت رویے کے باوجود فطرت کا اصول اٹل ہوتا ہے۔ 9 مہینے بجلی کسی تیزی سے گزر گئے۔ ان مہینوں میں فرح کا صبر اور میرا اندرونی تضاد اپنے عروج کو پہنچ چکے تھے۔ وہ دن آن پہنچا جس کا انتظار اس شاہی خاندان کو تھا اور میرے بے رحم منصوبے کا آخری پڑاؤ تھا۔ اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب حویلی میں ایک غیر معمولی ہلچل ہوئی۔ فرح کو شدید درد اٹھا۔ اس کی دبی دبی چیخیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اذیت سہنے کی عادی تھی مگر یہ درد اس کے بس میں نہیں تھا۔ پہلی بار اس کا بے ساختہ درد دیکھ کر میرا دل خوف سے لرز اٹھا۔ میرا سارا غرور، ساری سرد میری اس کے تکلیف دہ چیخوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ حارث صاحب، بچہ ٹھیک ہوگا نا؟ اس کے چہرے پر اپنی نہیں بچے کی فکر تھی۔ اس نے میری شرط کو اپنی ممتا سے بھی زیادہ اہمیت دی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہوگا۔ فرح میرے منہ سے بے سخت ایک نرم جملہ نکلا جو برسوں سے خاموشی کے بعد نکلا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ یہ میرا غیر ارادی رد عمل تھا جو فوراً میرے آنسوں کے سیلاب میں بدل گیا۔ وہ شاک میں تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوا کہ میں اسے اس قدر نرمی سے چھو سکتا ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اسے دل سے پیار کیا تھا۔ ایک غیر مشروط اپنائیت کا احساس مجھے گھیر رہا تھا۔ ہم اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ میں باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر دعائیں تھیں مگر دل میں احساس جرم کا طوفان تھا۔ وہ دروازے کی دوسری طرف میری وجہ سے تکلیف میں تھی۔ اس نے مالی مجبوری میں میرے لیے اتنی تکلیف سہی تھی اور میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا سوائے پیسوں اور جدائی کے۔ میں نے خود سے کہا میں کتنا خود غرض ہوں۔ میرے دل میں شدید کھنچاؤ تھا۔ عالیہ کی یاد مجھے کھینچ رہی تھی اور فرح کا درد مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ کاش میں صرف عالیہ کو ہی دیکھ سکتا مگر اب فرح کا غیر معمولی درد اور اس کا غیر متزلزل صبر مجھے ایک عجیب روحانی رشتے میں باندھ رہا تھا، ایک ایسا رشتہ جو معاہدے سے بالاتر تھا۔ پھر وہ آواز آئی، بچے کے رونے کی پہلی آواز۔ ہسپتال کا سارا ماحول بدل گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے کانوں میں شہد گھل گیا ہے، جیسے پہلا بادل برس پڑا ہو۔ وارث آ گیا تھا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے مگر یہ صرف خوشی کے آنسو نہیں تھے، ان میں عالیہ سے دوری اور فرح پر ظلم کا نمکین ذائقہ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے، بچہ اور ماں دونوں صحت مند ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں اندر گیا تو فرح نیم غشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور اور تھکا ہوا تھا۔ یہ تھکاوٹ زندگی لانے کی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر اطمینان کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جیسے اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مجھے دی ہو۔ میں نے ایسی سے بچے کو اٹھایا۔ وہ ننھا سا فرشتہ میری گود میں تھا، میرا پہلا وارث۔ اس کی معصومیت، اس کی گرمی میرے دل کے سارے برف کے تودے پگھلا گئی۔ باپ کی شفقت کا احساس طاقتور تھا۔ اس نے میرے سنگ دل رویے کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ میں نے بچے کو پیار کیا، پھر فرح کے پاس گیا اور اس کے تھکے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ چونک اٹھی، اسے میرے لمس کی نرمی پر حیرت ہوئی۔ تم نے میرا مقصد پورا کر دیا فرح، میں نے ایستگی سے کہا۔ میری آواز میں احساس ندامت تھا۔ اب تم آزاد ہو، تم نے بہت صبر کیا ہے، تمہارے 20 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ہیں، معاہدہ ختم ہوا۔
یہ لمحہ فتح کا ہونا چاہیے تھا، مگر میں شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ میں اسے وارث کی ماں کی بجائے پیسے دے رہا تھا۔ میری نظر میں ڈھیر محبت کے ساتھ اسے دیکھتی، مگر وہ اب صرف پیسے چاہتی تھی۔ اسے یہی یقین دلایا گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آخری بار کا درد تھا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اپنا کروں گی، اس نے سردی سے کہا۔ جس دن میں بچے کو دیکھ لوں گی میں چلی جاؤں گی، مجھے آپ کی کوئی شے نہیں چاہیے، صرف حق حلال کا پیسہ۔ میں نے وارث کو پیار کیا اور بھاگتا ہوا ہسپتال سے نکلا۔ اب مجھے عالیہ کو لے کر آنا تھا، کیونکہ اب یہ بچہ اس کا تھا، مگر میرے دل کا طریق ترین گوشہ پوچھ رہا تھا، کیا تم واقعی فرح کو بھلا پاؤ گے؟ وارث، تم نے وارث تو لے لیا مگر محبت کھو دی۔ یہ جذباتی کھنچاؤ میری روح کو چیخنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بچے کے پیدائش کے چند گھنٹے بعد جب میں نے فرح کو معاہدہ ختم ہونے کی اطلاع دی تو میرے اندر بے پناہ تھکاوٹ کے باوجود ایک پرجوش شدت تھی۔ مجھے اب اپنا دوسرا وعدہ پورا کرنا تھا۔ میں فوراً عالیہ کو لینے گیا تاکہ اسے ملکہ بنا کر اس حویلی میں لا سکوں جس کا وارث میری گود میں تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اب میرا وارث میری گود میں تھا۔ میں جب عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف خوشی کی دھڑکن نہیں تھی، یہ فرح کی جدائی کا درد بھی تھا۔ میں نے فرح کی معصومیت اور اس کے درد کو پس پشت ڈال دیا اور خود کو تسلی دی کہ میں اصل محبت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ وہ سچائی تھی جو میں نے برسوں سے خود کو سنائی تھی۔ میں دروازے پر پہنچا اور جیسی ہاتھ بڑھا کر دستک دینے لگا میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اندر سے عالیہ کی آواز آئی جو کسی اور سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ آواز محبت، گرم جوشی یا اپنائیت سے نہیں بلکہ غرور اور حقارت سے بھری ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے حارث کو سالوں سے بیوقوف بنایا ہوا ہے، عالیہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ وحشیانہ ہنسی میرے کانوں میں گونج گئی۔ اس کی آواز سن کر میرے قدم زمین پر ہی جم گئے، جیسے میں نے وقت کو تھمتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون ہلکے سے کانپ رہا تھا۔ وہ آگے کہہ رہی تھی، اس کی آواز میں طاقت اور شیطانیت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بانجھ تھی؟ اگر بانجھ ہوتی تو حارث کو گنوانا پڑتا۔ میں تو پچھلے کئی سالوں سے حمل ضائع کرنے والی دوائی کھا رہی تھی۔ مجھے بچے کی ذمہ داری نہیں لینی تھی۔ میرے لیے آزادی اور یہ شاہی دولت سب سے اہم ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر خنجر بن کر لگے۔ میں نے اپنے سینے میں گہرا درد محسوس کیا، میرا سارا وجود لرز گیا۔ وہ عالیہ جس کے لیے میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تھی، وہ دھوکے باز تھی۔ سالوں کا ساتھ، وفا کا دعویٰ، سب ایک فریب تھا۔ میں ایک لمحے میں اپنے فریب سے باہر آ گیا۔ اب تو اس بیوقوف پھوپھو کی غریب بیٹی نے مجھے وارث دے دیا ہے۔ عالیہ نے زوردار کہکہا لگایا۔ وہ غریب لڑکی 20 لاکھ لے کر اس گھر سے جائے گی اور جس دن وہ یہاں سے نکلے گی اس دن میں اس بچے کو لے کر ملکہ بن کر بیٹھ جاؤں گی اور حارث پھر سے صرف میرا ہوگا۔ کوئی مجھ پر شک نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ سے فون نیچے گرا۔ ایک دھیمی مگر تیز آواز آئی، دھوکہ! میں سالوں سے ایک فریب میں جی رہا تھا۔ میرا سرد رویے، ظالمانہ الفاظ اور سخت معاہدہ سب ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ میں نے نفرت کی تھی، اذیت دی تھی۔ ایک سفید جھوٹ کے لیے مجھے اپنے عمل پر شدید نفرت ہونے لگی۔ فرح، اس مسکین معصوم لڑکی کو یاد کیا جس کی عزت نفس میں نے ہر روز مجروح کی تھی۔ اس نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اس نے بغیر کسی شکوے شکایت کے میری بے رخی کو سہا اور مجھے وارث دیا۔ وہ وفادار تھی اور میں بیوقوف۔ میں تیزی سے مڑا اور بھاگتا ہوا ہسپتال واپس آیا۔ میرے دل میں احساس جرم کا سمندر امٹ آیا تھا اور اب میں صرف فرح کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اسے سچ بتانا چاہتا تھا اور اپنا جرم قبول کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خدا سے بار بار معافی مانگی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا فرح بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اب ان میں صبر نہیں، محبت تھی۔ وہ خاموشی سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، ایک حقیقی ماں کی طرح۔ فرح، میں بے قابو ہو گیا اور اس کے قدموں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ میرے کندھے شدت سے ہل رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے ایک ظالم، اندھا اور خود غرض شخص تھا۔ میں نے تمہیں وارث کے لیے استعمال کیا جبکہ میری محبت دھوکہ تھی، فریب تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے عالیہ کی ساری حقیقت بتا دی۔
حمل ضائع کرنے والی دوائیوں کا سچ، غرور اور دھوکے کا سچ۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے رہی جیسے حیرت اور سکون کا ٹکراؤ ہو۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کبھی نہ کبھی سچ جان لیں گے۔ مجھے آپ پر بھروسہ تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں وارث بھی دوں گا اور محبت بھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس ہاتھ پر اپنے سارے آنسو گرا دیے۔ میں تم سے بچے کی وجہ سے نہیں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم میرا وارث کا ذریعہ نہیں، میری زندگی کا مرکز ہو۔ میرا گھر تم سے مکمل ہے۔ فرح نے آنسوؤں کے ساتھ مسکرا کر بچے کو میری گود میں دیا۔ وہ وارث جو میں نے خریدنے کی کوشش کی تھی، آج مجھے سچی محبت کی صورت میں انعام میں ملا تھا۔ میں نے فرح اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ میرا گھر، میرا وارث اور میری سچی محبت سب میری گود میں تھے۔ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہوئی زندگی سچائی کے سامنے ٹوٹ چکی تھی اور نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، ایسی سبق آموز ریئل کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔